أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ناظرین گرامی مرتبت، السلام علیکم. آج کل پاکستان میں اسلام آباد میں ایک ہندو مندر کی تعمیر کے مسئلے میں فکر و دانش کے تمام حلقوں میں ایک نہ ختم ہونے والی بحث جاری ہے کہ مندر بنانے کی اجازت دی جائے یا حکومت مندر کی تعمیر پر پابندی عائد کر دے. اور مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اس فرد کا اور اس معاشرے کا یہی حال ہوتا ہے جب کوئی معاشرہ یا قوم اپنے لیے کوئی ہدف، کوئی ٹارگٹ، کوئی نصب العین معین نہ کرے. یعنی اگر آپ مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کی ذاتی زندگی، آپ کی نجی زندگی، آپ کی انفرادی زندگی اور آپ کی اجتماعی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو. آپ کے معاشی امور بھی اسلام کے زیر اثر ہوں اور آپ کے معاشرتی معاملات بھی تعلیمات اسلامی کے مطابق ہوں. لیکن اگر بعض چیزوں میں آپ اصولۂ مغرب کو زندگی کا طریقہ بنا لیں اور بعض مقامات پر اسلام کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانے کا دعویٰ کریں تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے. ہم اپنے ملک پاکستان میں اس امر پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے. لیکن حکومت کے انتخاب میں ہمارا اصول بھی وہی ہے جو مغربی جمہوری ممالک کا ہے. میں آپ سے عرض کروں، رب العزت نے مسلمانوں کو اسی خلفشار سے بچانے کے لیے حکم دیا تھا جس کا سورہ مبارکہ بقرہ میں 85 آیت میں حکم دیا. ارشاد ہوا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم کتاب کے کچھ حصوں پر ایمان لے آتے ہو اور کچھ حصوں کا انکار کر دیتے ہو. اور پھر اسی سورہ بقرہ میں آیت کا نشان ہے 208، ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے صاحبان ایمان، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی یا پورے مسلمان بنو یا پورا مغربی انداز زندگی اختیار کر لو. یہ کیا بات ہوئی؟ طریقہ حیات تو مغربی ہے لیکن لیبل اس پہ ہم اسلامی زندگی کا چسپاں کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور ہندو بھی اسی طرح پاکستان کا شہری ہے جیسے مسلمان، تو پھر مندر کی تعمیر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ اسلامی ملک ہے تو پھر طرز حکومت ان ممالک سے مختلف ہونا چاہیے کہ جہاں تمام مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت گاہ کی تعمیر کرتے ہیں. اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ جب مسلمانوں کو یورپ اور امریکہ میں
اپنی مساجد کی تعمیر کی اجازت ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں ہندوؤں کو مندر کی تعمیر سے روکتے ہیں؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ ہمارا ملک اسلامی ہے۔ اگر آپ کا اسلامی ہے تو آپ کا طرز حکومت تو اسی اصول پر منتخب ہوتا ہے جو مغربی دنیا کا ہے۔ مغربی دنیا کا اصول طرز حکومت یہ ہے، ڈیموکریسی از دی گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ آپ کا اصول یہ ہے کہ حکومت اللہ کی ہے، دین اللہ کا چلے گا، لیکن حکمرانوں کو آپ منتخب کرتے ہیں جمہوری انداز سے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلامی نظام اسی اصول پر وجود میں آئے، اسلامی حکومت اسی اصول پر تشکیل پائے جس اصول پر غیر اسلامی حکومتیں بنائیں؟ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک وقت میں دو کشتیوں پہ سوار نہ ہوں۔ خشت اول چون نہد معمار کا، چون عمارت تا ثریا میراوت دیوار کا۔ غلطی تو یہ ہوئی ہے، سقم یہ ہے، کمی یہ ہے، نقص یہ ہے، کمزوری یہ ہے کہ ہم نہ پورے طور پر مسلمان بن سکے ہیں، نہ پورے طور پر متمدن دنیا کے ساتھ چل سکے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک ہدف ہی معین نہیں ہے۔ نتیجہ، نہ اللہ ہم سے خوش ہو سکتا ہے، نہ ہم خود اپنی زندگی کے انداز سے خوش ہیں۔ اور کہہ دوں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، شیطان بھی خوش نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ پریشان حال بیٹھے ہیں، اور ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک لایانی بحث، ایک لا حاصل مباحثے کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اب تو یہ مسئلہ عدالت میں چلا گیا ہے۔ اسلامی دنیا میں اور اسلامی اصولوں میں اور اسلامی مملکتوں میں، ناظرین گرامی، نہ یو ٹرن ہوتے ہیں اور نہ انسانی شخصی رائے کو کوئی دخل ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی کہ ہم ناقص بلاک استعمال کریں اور ایک مضبوط دیوار بننے کا انتظار کریں، یا مضبوط دیوار استعمال کرنے کے بعد جو دیوار وجود میں آئے وہ ناقص ہو جائے۔ نہیں، جیسے بلاکس ہوتے ہیں ویسی دیوار بنتی ہے، جیسا را میٹیریل ہوتا ہے، خام مال ہوتا ہے، ویسی پروڈکٹ آپ کے پاس آتی ہے۔ برائے کرم اپنے لیے ایک راہ کو معین کریں۔ آپ کے لیے زندگی کا اصول کیا ہے، آپ کے لیے حکومت کا اصول کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔